اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے بیرسٹر گور پر بتائیں گے کہ اس کو عمران خان صاحب نے چیئرمین پارٹی کا بنایا اور چیئرمین بننے کے بعد اس شخص نے جو عمران خان کے ساتھ ظلم اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس شخص کا سب سے پہلے نام آتا ہے۔ اس شخص نے نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی اقدام کیے، نہ کارکنوں کے جو عمران خان صاحب نے کہا لاپتہ کارکن ان کی فہرست جاری کریں، اور نہ زخمیوں کے جو انٹرویو وہ اس نے شائع کی۔ اس نے بہت سے ایسے کام تھے جو کرنے تھے جو نہیں کیا تھا۔ سب سے بڑا اس شخص نے نہ عدالت میں پریس کانفرنس کی، نہ عدلیہ پر تنقید کی، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جس وقت ڈمپی چیئرمین ہے جو کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب رہایا ہوں گے تو اس شخص کو پارٹی سے پہلے نکالیں گے، کیونکہ اس شخص نے عمران خان کا ہر حکم ماننے سے انکار کیا اور عمران خان کی سیٹ پر اس نے نظریں جما رکھی ہیں، اور یہ شخص چاہتا ہے کہ میں PTI کو ہڑپ لوں، کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کر میں اپنا کام کر لوں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے فائنل کال دی تھی، یہ شخص غائب رہا تھا، کوئی احتجاجی تاریخ ہو نہ کوئی ریلی ہو، یہ شخص ہمیشہ غائب رہتا ہے۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب پر جو ظلم اور ستم ہو رہا تھا اس پر ایک پریس کانفرنس کرتے، لیکن اس نے عمران خان کی نہ رہائی کے لیے، نہ عمران خان کی اہلیہ کے لیے نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی کچھ کیا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا نیب کا اعترافی جرم تھا، جو یہ کہا کہ عمران خان کا ٹرائل غلط ہوا، اس پر یہ شخص چاہتا کہ پارلیمنٹ میں کم سے کم 2 یا 3 گھنٹے اس پر بحث کرتا اور اتنی سخت رد عمل دیتا، اور روزانہ اپنی پارٹی کے جو لوگوں کو ہدایت دیتا کہ وہ جا کر پریس کانفرنس کرتے اور نیب پر اور تنقید کرتے اور عدالتوں پر تنقید کرتے، جا کے عدالتوں پر پریشر بنے اور عمران خان صاحب کی رہائی میں ممکن ہو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ عمران خان کو رہائی چاہتا ہے۔ یہ شخص اگر عمران خان رہا ہوگا تو یہ تو پارٹی سے کیا چیئرمین صرف سے کیا پارٹی سے بھی فارغ ہو جائے گا، اس لیے یہ چاہتا ہے عمران خان جیل میں رہے اور ہم 5-6 سال جو اقتدار جو ہمیں سیٹیں ملی ہیں اس سے مزے لوٹتے رہے۔ دیکھیے، اس شخص نے کوئی نہ ریلی کی، نہ کوئی پریس کانفرنس کی۔ کیا معاملہ؟ سب سے بڑا معاملہ تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک پلامہ ملا، میں نواز شریف کو گھر چھوڑ کر آیا، لیکن ان کو گندم سکنڈل اور بہت سے ایشو ہیں جو اس پر دبئی لیک ہے۔ یہ شخص خاموش رہا، نہ اس نے کوئی عدالت میں درخواست دی، نہ کچھ کیا، نہ احتجاج کیا۔ 26 آئینی ترمیم کے معاملات پر یہ شخص خاموش رہا۔ اس نے عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اندر بات اور کرتا ہے، باہر کچھ اور بات کرتا ہے۔ نہ یہ شخص چاہتا ہے کہ عمران خان جیل سے رہا ہو، نہ یہ شخص چاہتا ہے کہ PTI کے لوگ جو اغوا کیے جا رہے ہیں ان کے معاملات پر یہ خاموش ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ شخص غائب رہتا ہے۔ 26 نومبر کے معاملے پر یہ شخص لامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا اور 40-45 گھنٹوں کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ پاکستان قوم نے عمران خان کو اتنا بھاری مینڈیٹ دیا، اگر یہ شخص نکل کر اس دن کہہ دیتا کہ ہمارے مینڈیٹ نہ چوری کیا جائے، عوام کو سڑکوں پر آنے کی کال دیتا تو PTI کے پاس اس وقت 225 اور 240 سیٹ اس وقت موجود ہوتی۔ لیکن افسوس، اس شخص نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور عمران خان کی سیٹیں چوری کرانے دی، اور 48 گھنٹوں کے بعد یہ میڈیا پر نمودار ہوا، اور بہت جب پانی کھیت جب چگ گئی چڑیاں کھیت یہ شخص نمودار ہوا۔ افسوس ہے کہ اس شخص نے نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، نہ کارکنوں کے لیے، نہ کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھائی۔ MS نیوز کی ناظرین، اس شخص کو پاکستان کی پارٹی کا چیئرمین بنائے گا۔ یہ شخص PTI کے جو مظلوم اسد بیرسٹر گور علی، نہ ڈاکٹر جسمین راشد سے ملاقات کرنے کے جو جیل میں سختیاں برداشت کریں، نہ یہ عمر سرفراز چیمہ سے ملاقات کرنے گیا، نہ یہ شخص اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات کرنے گئے، نہ شاہ محمود قریشی پر ملاقات کرنے گئے۔ جو PTI کے لوگ قید ہیں، اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن یہ شخص ان کی نہ ملاقات کے لیے نہ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ یہ PTI کا ڈمپی چیئرمین اور عمران خان کی سیٹ پر اس کی نظریں، یہ ہمیشہ اپنے منصوبے میں ناکام۔ MS نیوز کی ناظرین، اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں وہ ہمارے لیے قابل غور ہوگی۔ آپ کیا میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ نیچے کامنٹ میں دیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔